نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناتيكم بفمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کے اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے. قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے. اللہ رب العزت سورہ بقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 285 ارشاد فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول ایمان لائے اس پر جو اتارا گیا اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے، اور ایمان والے بھی ایمان لائے. کل آمن باللہ، تمام ایمان لائے اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و رسولہ و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ اور اس کے تمام رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم کسی ایک میں کے درمیان ان کے رسولوں میں سے فرق نہیں کرتے، تمام پر ایمان. وقالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی. غفرانہ کا بخشش ہو تیری، ربنا اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہی ہمیں پھرنا ہے، پلٹنا ہے، لوٹنا ہے. آیت مبارکہ میں اب چونکہ سورہ بقرہ کا اختتام اور یہ اختتامی آیت مبارکہ، اس کے بعد آخری آیت ہوگی. سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوئی اللہ رب العزت کے نام سے، اور اختتام جو ہے وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جس طرح قرآن مجید اتارنے والی ذات اور جس پر اترا وہ ذات، اسی طرز پر سورہ بقرہ کا ابتدائی معاملہ اور انتہا کا معاملہ. یہ قرآن مجید کی ابتدا جس طرح سورہ بقرہ کی ابتدا ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو شروع میں قرآن مجید اتارنے والی ذات کا نام، اور آخر میں جس ذات پر یہ قرآن مجید اترا اس کا نام. وہی طریقہ، وہی ترتیب، اور یہ ہر حال میں اسی طرح ہے. دیگر حالات بھی وہ اسی طرح ہے. مثال کے طور پر نماز اللہ عز و جل کے نام پہ شروع ہوئی، آخر میں درود پاک، ختم اس کا کام پر ہو رہا ہے. اسی طریقے سے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ پہ شروع ہوا، ختم کہاں پر ہو، محمد الرسول اللہ. اسی طرح دعاؤں کا سلسلہ ہے کہ ابتدا میں الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام، اور انتہا درود پاک پر، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد. تو ابتدا اللہ رب العزت کا نام، انتہا محبوب کریم کا نام. سورہ بقرہ کی کچھ ترتیب اسی طریقے سے ہے. اور مسلمانوں کی زندگی کے اگر حالات اور واقعات دیکھے جائے تو وہ بھی اسی طرز پر ہے. پیدا ہوا، اذان ہوئی، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوگا، اس دنیا سے اس کا جانا ہوگا، تو اس صورت میں کلمہ ہے جو اس کا آخری کلام ہو، سب سے آخری کلام کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ابتدا میں اذان ہوئی اللہ رب العزت کا نام، اختتام پر کلمہ محمد رسول اللہ آخری الفاظ. تو یہ بھی اس کی ترتیب ہے. اسی طرح اس سورۃ مبارکہ کی یہ بھی ترتیب ہے، جیسا کہ سلطان اگر اپنی رعایا کی طرف خط لکھتا ہے، کچھ لکھ کے بھیجتا ہے پیغام، سب سے اوپر سلطان کا نام،
اس کے بعد احکام ہیں جو حکم و نافذ فرما ہے، اس کے بعد عدالت کی مہر ہے، اور اس کے بعد وزراء کی تصدیق ہے، اس کے بعد یہ خط رعائی کی طرف جائے گا۔ سورہ بقرہ کا بھی اصول اسی طرز پر، ابتداء میں اللہ رب العزت کا نام، درمیان میں نماز کے، روزے کے، حج کے، اس طریقے سے دیگر احکام، نکاح، طلاق، عدت، خلا، پھر آگے معاملات جیسے تجارت، لین دین، سود، قرض، اس کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عدالت مصطفیٰ سے مہر لگی، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس بات کی تصدیق کی۔ تو بی آئی نے اسی میٹر پر سارا سلسلہ، تو میں یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے آمن رسول، رسول ایمان لائے، رسول سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، کیونکہ آپ وصف رسالت میں اتنے مشہور ہے کہ جب رسول بولا جاتا ہے تو ذہن فوراً نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف چلا جاتا ہے۔ کلمے میں آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد، آگے کیا رسول اللہ، یہ وصف رسالت ہے، تو اللہ نے آپ کو لاکھوں صفات عطا فرمائی، لیکن یہ وصف رسالت کا جو وصف ایسا ہے کہ جب رسول سننے میں یا بولنے میں آتا ہے تو فوراً ذہن نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر یوں دیکھا جائے کہ یہ سورۃ مبارکہ، یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی تو جبریل امین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کی اور آپ کی امت کی بہترین تعریف اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی، تعریف فرمائی آپ کی اور آپ کی امت کی، لہذا آپ اپنے رب سے کیا مانگیں گے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے کلمات ارشاد فرمائے، غفرانک ربنا والیک المصیر، بخشش ہو تیری طرف سے ہمارے رب، اور ہمیں تیری طرف ہی پلٹنا ہے۔ اللہ رب العزت نے محبوب کے ان الفاظ کو نقل قرآن مجید میں فرما دی، غفرانک بخشش۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمہ وقت اپنی امت کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتے رہے، اور انہیں ہدایت کی طرف رہنمائی اور ہدایت کی طرف اس راستے پر چلنے کے اصول، قواعد بیان فرماتے رہے، جو احادیث مبارکہ کی صورت میں، صحابہ کرام کے اقوال کی صورت میں، اہل بیت اطہار کے اقوال کی صورت میں مل جاتے ہیں کہ اس طرح زندگی گزارنی سرتا کہ میری امت بخشی جائے۔ فرمایا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اچھا، آمن رسول، رسول ایمان لائے، آگے فرمایا والمؤمنون، ایمان والے بھی مان لائے۔ اب بظاہر اس میں بڑا ایک اہم ترین نقطہ ہے، بڑا مزیدار، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جہاں پر عقائد کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے اس آیت مبارکہ میں کچھ عقائد کا اگر کوئی نقطہ نکل رہا ہے اس کو بیان کیا جائے۔ عقائد بہت اہم ترین شے ہے نا، اعمال تو بندہ کرتا ہے لیکن عقائد کیسے ہے؟ ابلیس جو عزازیل جس کا پہلے نام تھا، روئے زمین کا ایک کونا بھی ایسا نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا، اتنا بڑا عابد تھا لیکن عقائد خراب تھے، عبادتیں منہ پہ مار دی۔ عقائد بہت بڑی شے ہے، جیسے جسم اس کے اندر روح ہے نا، اس طرح عبادت ہے اس کے اندر روح جو ہے نا عقائد، عقائد کیسے بہت اہم ترین بات۔ اب دیکھیں نبی اور دیگر جو ایمان والے ہیں نا، ان کا آپس میں ایمان میں بڑا فرق ہے، ان دونوں کا ایمان ایک مرتبے کا نہیں۔ آمن رسول، رسول کے اشارہ فرما دیا، رسول محبوب کی ذات، رسول ایمان لایا، والمؤمنون آگے دوبارہ ذکر فرمایا، ایمان والے بھی ایمان لائے۔ تو رسول کا ایمان لانا اور ایمان والوں کا ایمان لانا، ان کے مابین فرق ہے۔ اگر فرق نہ ہوتا تو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ والمؤمنون کہ سارے ایمان والے آ گئے، اس میں سارے رسول آ گئے، سارے انبیاء آ گئے، تو پھر رسول کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟
یہ بتانے کے لیے کہ ایمان اگرچہ تمام میں ہے لیکن جو رسول کا ایمان وہ سب سے اعلیٰ ہے، ان کا کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظ ذکر فرمایا تو کتنا بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بھائی سے تشبیہ دے۔ کتنا بڑا نقصان و خسارے میں وہ شخص جو انما المؤمنون اخوۃ، قرآن مجید کی سورہ حجرات 26 پارے کی آیت ہے، ایمان والے بھائی بھائی ہیں، اس کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چسپاں کریں۔ لیکن ایمان کے فرق کتنے ہیں؟ نبی اور امتی، ان کے درمیان جو ایمان لفظ ہے نا، ایمان کا لفظ خاص طور پر لفظ ایمان میں تو یہ شرکت ہے، لیکن معنی ایمان میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لفظ ایمان اس وجہ سے کہ ایمان بولا جاتا ہے نا کہ یہ بھی ایمان والا یہ بھی ایمان والا، ان میں تو شرکت ہو سکتی ہے ایک جیسے لفظ ایمان میں، لیکن معنی ایمان جو اللہ نے اپنے حبیب کو جو معنی ایمان کا جو اصل معنی وہ عطا فرمایا، وہ کوئی اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو لفظ ایمان میں تو شرکت ہو سکتی ہے لیکن معنی ایمان میں شرکت کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ تو جس نے ڈائریکٹ ان کی پوری ذات کو اٹھا کر کسی عام مسلمان ایمان والے کے برابر کر دیا اور رسول اللہ کی ذات کو یہ کہنا شروع کر دیا علمان والحفیظ کے بڑے بھائی کی طرح ہے، کتنا بڑا نقصان اٹھایا اس نے، کتنا بڑا۔ یہاں تو معنی ایمان میں وہ برابر ہی نہیں، جسے تو اپنا بھائی جانتا ہے علمان والحفیظ اپنی طرف بشر کہنا پسند کرتا ہے، وہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں معاملہ ایسا ہے کہ یہ دونوں اس حوالے سے برابر ہی نہیں، کہ لفظ ایمان میں تو شرکت ہو سکتی، معنی ایمان میں شرکت نہیں۔ تو بس اس قسم کے لوگ بھی ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں۔ اگر آیت مبارکہ پر ذرا صحیح غور کر لیا جائے کہ درجات جو ہے تمام انبیاء کے بھی مختلف ہیں، درجات تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میرے رب فرما رہا ہے، تیسرا پارہ پہلی آیت، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا یہ رسول ہے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ میرا رب فرما رہا ہے۔ تو رسول جب فضیلت ہونے کے اعتبار سے برابر نہیں تو پھر کوئی شخص نبی جو اللہ رب العزت کے محبوب ہے، سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، تاج الانبیاء ہے، ان کو علمان و حفیظ کو یا اپنے بھائی سے تشبیہ دے، کتنا بڑا مجرم ہے وہ شخص۔ اپنی طرح بشر ہونا جیسا وہ بشر ہے کہ وہ بھی ایسا ہی بشر، علمان و حفیظ، کتنا بڑا گناہ گار ہوا، کتنا عقیدے میں فساد ہوا۔ نفس ایمان میں جو نفس ایمان ہے اور نفس نبوت، نفس ایمان و نبوت، اس اعتبار سے تمام انبیاء و رسول برابر ہیں۔ تمام انبیاء و رسول نفس ایمان میں اور نفس نبوت سب برابر ہے، لیکن درجات میں اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس فضیلت کے اعتبار سے نبی سارے یکساں، ایمان میں یکساں، لفظ ایمان میں شرکت، لیکن جب بات آئے گی معنی ایمان تو پھر معاملہ ہوگا الگ۔ اسی طریقے سے انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات ان میں تمام برابر نہیں، جس کو اللہ نے جو درجہ عطا فرمایا وہ درجہ ہے۔ اگر فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں کسی ایک میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ پھر جس کو بات سمجھ نہ آئی اس نے کہہ دیا کہ جب رسولوں میں آپ فرق نہیں کرتے تو پھر سید الانبیاء حضور کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ سید الانبیاء کا معنی تو یہ ہے کہ تمام انبیاء کے سردار، جبکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، جتنے رسول ہیں ان میں کسی ایک میں کوئی فرق نہیں، تو پھر سید الانبیاء کیوں کہا گیا؟ اب آپ نے ایک نبی کو بہت بڑا درجہ دے دیا، اس کا مطلب فرق تو آپ نے کر لیا۔ تو یہ بات کیا ہوئی؟ یہ بات اس وجہ سے بھی کہ جب لفظ پر غور کیا نا تو معنی یہی بنا، لیکن جب حقیقت پر غور کیا جائے گا نا تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے ایک نہیں، دو نہیں، تین جواب آسانی سے بن جاتے ہیں جو اس اشکال کو بالکل دور کر دیں، رفع و دفع۔ اب پہلی بات کیا ہے؟ فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ، ان رسولوں میں سے۔
مراد یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی فرق نہیں کرتے، جو رب عز و جل نے فرق کے مراتب بیان فرمائے ہیں ہم اسی پر ایمان رکھتے ہوئے ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ ہم وہی فرق بیان کرتے ہیں، ہم انہی فرق کو جانتے ہیں جو اللہ رب العزت نے انبیاء و رسول کے درمیان فضیلتوں میں فرق والے معاملات بیان فرمائے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح دوسرا جواب کہ ہم ایسا فرق نہیں کرتے جس میں کسی نبی کی توہین ہو، جیسے ہم نے جب کہا نا سید الانبیاء حضور کی ذات، تو مقصد کسی اور نبی کی توہین کرنا نہیں، جو اللہ نے انہیں یہ مرتبہ عطا فرمایا اس کو بیان کرنا ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، تو ایک کی سیرت کو بیان کیا جائے تو کیا مطلب ہے؟ دوسروں کی توہین ہو رہی ہے؟ ایسا تو نہیں، ہم تو اس کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں اس صحابی کی۔ اسی طرح جب انبیاء میں سید الانبیاء رسول اللہ کو کہا گیا تو مقصد معنی نیت یہ ہے ہی نہیں کہ ہم کسی اور نبی کی توہین کرنے جا رہے ہیں، تو لا نفرق بین احد من رسلہ میں بالکل واضح ہو گیا معنی۔ اسی طرح تیسری بات، ہم ان پر ایمان لانے میں بھی فرق نہیں کرتے، تمام انبیاء و رسول پر ہمارا ایمان ہے، اس کی تعداد کتنی ہے میرا رب بہتر جانتا ہے، کم و بیش جتنی تعداد ہے جو انبیاء و رسول ہم تمام پر ایمان لاتے، تو لا نفرق بین احد من رسلہ، میرے رسول کا ایک معنی ہے ہم فرق نہیں کرتے، مطلب ہمارا ایمان لانا سب پر برابر ہے، یہ نہیں کسی پر زیادہ کسی پہ کرم۔ جیسے یہودی نصرانی آپ دیکھیں، ایک نبی کو مانا دوسرے نبی کا انکار کیا، دوسرے کو مانا تو بعد پہلے والے کا انکار کیا، تو فرمایا ہمارا ایمان لانا اس انکار کے والے معاملات میں نہیں ہے، ہم اس معنی کے اعتبار سے کہ ہمارا سب پر ایمان ہے، ہم اس میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ تینوں جواب بالکل واضح ہو گئے، تو اب وہ بات رہی نا کہ جو ذہن میں آئے اور پھنسے، وقالوا سمعنا واطعنا، تو بات تو یہی ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی۔ اصل حکم غفرانک کا بخشش ہو تیری طرف سے ہمارے رب، اور اصل اصول بھی یہی ہے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اصل بات بھی یہ کہ ہمیں تیری طرف ہی پلٹنا ہے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، اور جن بندوں نے درس قرآن میں شرکت کی مولا سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بالخصوص جو عقائد کے حوالے سے جو معاملات ہیں، اللہ تعالی ہمیں ایسا عقیدہ نصیب فرمائے جو عقیدہ صحابہ کرام کا تھا، جو عقیدہ اہل بیت کا تھا، جو عقیدہ اللہ نے اپنے محبوبین کو عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عقائد نصیب فرمائے، اور مسلک اہل سنت و جماعت پر ہمیں استقامت اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء